اگلا جو نقطہ ہے، چوتھا نقطہ، وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی جنازے کی تیاری کی جائے۔ تجہیز اس کو کہتے ہیں نا، تجہیز یعنی جنازے کی تیاری کرنا، اس کی قبر کی کھدائی وغیرہ کے سلسلے میں انفارم کرنا، یا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ برتھ ڈیتھ کی لینی ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹ سے، اور کوئی کاغذ وغیرہ لینا ہے تو اس سلسلے میں جلدی کرنا فوری طور پر، یا ایسے ہی مثال کے طور پر کفن وغیرہ خرید کر کے لانا ہے، یا کچھ حنوط خوشبو وغیرہ جو مطلوب ہے سنت کے مطابق وہ ساری چیزیں لانی ہیں، یا غسل دینے کے لیے وہ پتیاں وغیرہ جو چلتی تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں ابھی بھی ملتی ہیں دیہات وغیرہ میں، یعنی بیری وغیرہ کا پتا، سلم کا، قرض کا پتا، وہ سب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ صابن وغیرہ سے بھی، جو بھی صفائی ستھرائی کے لیے صابن استعمال کیے جا سکتے ہیں کیے جاتے ہیں، زندے استعمال کرتے ہیں، اسے مردوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے، تو جنازے میں جلدی کر، یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی کرو۔ جلدی کرنے کے یہ سب تقاضے ہیں کہ جو ساری چیزیں مطلوب ہیں وہ سب جتنا جلدی ہو سکے ممکن حد تک اسے جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے۔ اس کے بعد پانچواں کام یہ ہے کہ اسے اسی شہر، اسی بستی میں، اسی ملک میں، اسی شہر میں، اسی بستی میں دفنایا جائے جہاں اس کی موت ہوئی ہے۔ اور اس پر اشارہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے کہ بدلا جائے اسے۔ آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے اس سلسلے میں، فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کسی شخص کی اپنے وطن سے دور وفات ہو جائے، اس کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ جو شخص اپنے وطن سے، اپنے اعزاء قاریب، اپنے گھر بار جو اصلی اس کا وطن ہے، اس سے دور اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ تو اب بتائیے کہ اس کی وفات کے بعد ہم اس کی لاش کو منگوائیں، اور اس کے پیچھے جو مشکلات ہیں ان سب کا بھی ہمیں بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔ جہاں وفات ہو وہیں دفن کر دیا جائے۔ جو لوگ گلف وغیرہ میں رہے ہیں اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کہ آج بھی عرب اس چیز کو بہت ہی آسانی سے تسلیم کرتے ہیں۔ بھائی ہو، باپ ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، جہاں وفات ہوتی ہے اگر پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جاتا ہے، نہیں تو کہتا ہے کہ آپ بالکل وہاں سے یہاں مت لائیں، وہیں دفن کر دیں۔ قریبی قبرستان جو بھی 5 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے آس پاس جو بھی قبرستان میسر ہو وہاں پر اس کی تدفین ہو جانی چاہیے۔ تو جہاں پر وفات ہو اسی شہر میں، اسی ملک میں اسے دفن کر دیا جائے، اسے دوسری جگہ پر منتقل نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام منتقل کرنا جنازے کو، لاش کو یہاں سے وہاں، خاص طور پر بین الاقوامی سطح کا اگر کوئی سفر ہے یہاں سے وہاں، تو آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے اس حکم کی تعمیل کیسے ہو پائے گی؟ جنازہ لیٹ ہوگا، آپ نے جلد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کتنے جنازوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں کی وفات 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی، لاش آج آئی ہے، 2 مہینے کے بعد لاش پہنچ رہی ہے۔ آپ بتائیے لاش کی کیا حالت ہو جائے گی؟ وہ سب جو ہے وہ بالکل ڈراؤ بنا ہوا رہتا ہے ہاسپٹلس میں، اور فروزن کیا رہتا ہے، لاش کی کیا صورت بن جاتی۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ بسا اوقات وہ منظر جو اپنے کسی قریب کا، اپنے عزیز کا 1 مہینے کے بعد اس کو فریج میں برف سے نکالا ہوا جب اس کی منظر کو دیکھتا ہے تو ہیبت طاری ہو، گھبرا جاتا ہے، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے وہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں لاش کی ناقدری بھی ہے، اس میں ایک مومن کی لاش کی، اس کی جسم کی ناقدری بھی ہے کہ اسے ایک بار فریج میں ڈال دیا جائے، برف میں ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو 15 دن 20 دن کے بعد نکالا جائے، پھر وہ مطلب برف تحلیل ہو جائے، پھر اسے غسل دیا جائے، جسم کے چتھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی۔ یہ سب چیزیں غیر مناسب ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی کرو۔ یہ ساری چیزیں جنازے کو مؤخر کرتی ہیں، لیٹ کرتی ہیں، اس حکم کی مخالفت ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایسے ہی دلیلیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وغیرہ کی، صحابیات کی۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ایک میرے بھائی کی وفات وادی حبشہ میں ہو گئی، وادی حبشہ میں میرے بھائی کی وفات ہو گئی، تو کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہاں سے اس کی لاش کو اٹھا کر کے لایا گیا اور گھر پر لا کر کے اس کے دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ کہتے ہیں جب حضرت عائشہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئی، اور ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، کہا میرے دل میں کوئی اور قلق اور ناراضگی اور غصہ نہیں ہے،
اور مجھے کوئی غم بھی نہیں ہے، بس مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر میرے اس بھائی کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا جہاں اس کی موت ہوئی تھی تو بہت بہتر ہوتا، کہ یہی طریقہ ہے سنت کا، اس کی خلاف ورزی کرنا مناسب نہیں تھا۔ یہاں تک اس مسئلے میں سختی ہے کہ اگر مرنے والے نے خود یہ وصیت کی ہو کہ بھئی میری وفات کہیں بھی ہو جائے لیکن مجھے گاؤں لے کر کے ضرور جانا ہے، میری تدفین گاؤں میں ہونی چاہیے، اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وصیت خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے یہ وصیت، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر کے کہا ہے کہ چونکہ میت کو، لاش کو منتقل کرنا حرام ہے، صحیح موقف جو امت کے سلف کا موقف ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ حرام، جائز نہیں ہے۔ تو اگر وصیت کرتا ہے، وصیت حرام کی وصیت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ اہم ہے۔